بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، من قبل ان یأتی یوم، پہلے اس دن کے آنے سے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ آشنائی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ ترغیب دی، یہ ارشاد فرمایا کہ حق کے معاملے میں باطل کے سامنے ڈٹنا چاہیے، اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا بطور امتحان اور بطور ابتلا تھا۔ ظاہر ہے کہ امر بالقتال تھا، عبادت بدنی تھا، اور اب عبادت مالی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا موقع دنیا ہی میں ہے۔ دنیا میں خرچ کیے ہوئے مال اور نیکی اور دنیا میں دی ہوئی مالی تعاون اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ، اس کا اجر و ثواب آخرت میں ہی ملے گی، اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے آخرت میں نہ کوئی کاروبار ہوگا کہ فدیہ دے کر عذاب سے جان چھڑا لے، وہاں پر نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ سفارش ہوگی کافر کی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو، اتقوا النار، بچو دوزخ سے، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ کرو۔ لا بیع کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن جان کا بدلہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک نفس کافر دوسرے نفس کافر کا کام نہیں آئے گا۔
ولا خلۃ، اور قیامت کے دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اہل کفر کی آپس میں دوستی دنیا کے حد تک محدود ہے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن یہ کافر دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، متقین کی جو دوستی ہے وہ دنیا میں بھی دوستی ہے اور آخرت میں بھی دوستی ہے۔ ولا شفاعت کی تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوں گی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہے، کیونکہ انہوں نے خالق و مالک کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے۔ اور ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، کبھی کفر کا اطلاق، کبھی کفر پر ظالم کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی شرک پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے انحراف کیا ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، لہذا فرمایا والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے الحی القیوم، جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نہیں پکڑتی نیند اور نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا یحیطون اور احاطہ نہیں کرتے اس کے معلومات میں کسی چیز کا، الا بما شاء مگر وہ جو چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمینوں کی اور زمین کی۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ ولا یثقلہ، اور باری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ بدتر ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو در منصور کی ایک روایت کے مطابق تمام آیتوں کا سردار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ رب العالمین اس کے لیے نگران مقرر کرتے ہیں اور شیطان قریب نہیں آتا۔ بنیادی طور پر والکافرون هم الظالمون،
اور ان الشرک لظلم عظیم کی بنیاد پر اب توحید شرک کی ضد توحید کا بیان ہے. اور یہ توحید کیسے ہے؟ دعوی توحید یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعوی توحید ہے. اللہ وہ ہے جو اللہ کے بغیر کوئی غیر نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں. دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ الحی، اللہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ زندگی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، کبھی اس پر زوال نہیں آتی. سورہ فرقان میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور القیوم یہ دلیل دوسری دلیل ہے، دلیل ثانی ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. خود قائم رہنے والا، قیوم کا معنی ہے قائم رکھنے والا. ساری کائنات کے مخلوقات کو اللہ نے قائم رکھا ہے، سب کو وجود دیا ہے، اور اللہ کے مشیت سے سب کا وجود قائم اور دائم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ تیسری دلیل ہے. اللہ رب العالمین ہر وقت خبردار اور بیدار رہتا ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ رب العالمین نیند اور اونگ سے دونوں سے بلند و بالا ہے، برتر ہے. ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام. چوتھی دلیل لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے. آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور تصرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین فاعل مختار ہے. اور پانچویں دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. قیامت کے دن کسی کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے. اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اور فرمایا ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. البتہ انبیاء علیہم السلام سفارش کر سکیں گے، علماء، حفاظ وغیرہ قیامت کے دن سفارش کر سکیں گے. چھٹی دلیل یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جسے اللہ کا احاطہ علمی بیان کرنا مقصود ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے تمام مخلوقات کے تمام ظاہر و باطن، گزشتہ، موجودہ، آئندہ حالات، واقعات اللہ ہی جانتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. یہاں کرسی سے مراد سلطنت، قدرت اور بادشاہت ہے. الکرسی السلطان والقدرت کذا فی الکبیر. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قدرت اور حکومت پورے کائنات پر حاوی ہے. اللہ مالک اور کائنات کے پورے کائنات جو ہے وہ مخلوق ہے، مملوک ہے، محکوم ہے. زمینوں اور آسمانوں کے حفاظت پر اللہ تکتا نہیں ہے اور اکتا نہیں ہے. ساتویں دلیل یہ ہے وہ العلی العظیم. اللہ ہر چیز سے بلند تر ہے، بزرگ تر ہے، اور ہر شے اللہ کے سامنے حقیر ہے، کچھ بھی نہیں.